بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی تفسیر موضوعی میں کتاب قصہ قرآنی. سبجیکٹ کا نام ہے تفسیر. ہماری اس تفسیر موضوعی کا موضوع کیا ہے؟ قرآن قصے. قرآنی قصے میں نے بتایا تھا تفسیر موضوعی 10-15 دن بعد کلاس ہو رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لہذا تفسیر موضوعی یعنی سبجیکٹ وائز موضوع وائز تفسیر. ایک موضوع ہے اسی کے اوپر مثال کے طور پر تفسیر کریں گے امامت. مثال کے طور پر تو قرآن میں جتنی بھی امامت سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں تفسیر فلاں کے بارے میں. لیکن یہ جو ہے پہلی جلد ہے اس میں قرآن میں جو قصے آئے ہیں اس کے بارے میں تفسیر کریں گے کہ قرآنی قصے آخر کسے کہتے ہیں, کیوں آئے ہیں, یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم قرآنی قصہ کسے کہتے ہیں تو پہلے درس میں پڑھ لیا تھا. پھر ایک قصہ اور داستان میں جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں جن اجزاء سے مل کے ایک قصہ بنتا ہے, چاہے وہ عام داستان ہو, ادبی لٹریچر والی جو کہانیاں ہوتی ہیں داستان ہوتی ہیں وہ کتنی چیزوں سے مل کے بنتی ہیں. اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے, زمان مکان فلاں فلاں کئی چیزیں ہوتی ہیں جب جا کے قصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں کیا ان میں بھی یہی تمام اجزاء استعمال ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کو چھوڑ کر باقی اکثر جو اجزاء ہیں قرآن نے ان اجزاء کو جب ہی استعمال کیا ہے جب اس کا مقصد پورا ہو رہا ہو. مثال کے طور پر کردار کا ذکر قرآن میں واقعہ تو بیان کر دیا کہیں کہیں, لیکن کریکٹر جو ہے اس کا نام ہی نہیں ہے. کیونکہ کریکٹر نام سے کوئی مطلب نہیں ہے, نام سے کوئی فائدہ نقصان ہونے والا. اہم مقصد قرآن میں قصہ بیان کرنے کا کیا ہے؟ درس, لیسن, عبرت. لہذا اگر کہیں پہ نام کی ضرورت ہے تبھی نام استعمال کیا جاتا ہے ورنہ نہیں. مثال کے طور پر زمان, جس جگہ پہ زمانہ بیان کرنے سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو زمانہ بیان کرے گا, قرآن کا قصہ نہیں تو نہیں. اور مثال کے طور پر کیا کیا تھا, جتنے بھی اجزاء ہیں, لیکن یہ جز ایسے اس جگہ جو قرآن میں جس سے بھرپور فائدہ لیا گیا ہے, بھرپور استعمال کیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ گفتگو. کریکٹر کی داستان کے اندر آپس میں آپ قرآن کا ہر قصہ اٹھا کے دیکھ لیجیے, قرآن کو زندگی, قرآن کی جو قصے ہیں اس کو لائیولی جو بناتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ کریکٹر کی آپس میں کنورسیشن, خدا کی فرشتوں سے, خدا کی نبیوں سے, انسانوں کی انسان, یہاں تک کہ جانوروں کی جانوروں سے. کیا ہے وہ قالت نملتن, چیٹی نے کہا, کس سے کہا؟ اپنی قافلے سے, کیا اپنے داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں چل دے. تو گفتگو, یہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ کسی بھی قصے اور داستان کو لائیولی بنا دیتی ہے. کیا بناتی ہے؟ تازگی سی بخش دیتی ہے. لہذا آپ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ جیسا کہ بیان کیا تھا جناب موسیٰ والا وہ قصہ, جب آپ دیکھا دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں, ہاذا من شیعتی و ہاذا من عدوہ, ایسے کچھ تھا نا. ایک شیعہ تھا یعنی جناب موسیٰ کا ماننے والا تھا, ایک ان کا دشمن تھا. تم دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. وہ آیا, دیکھا میرا چاہنے والا پٹ رہا ہے, جناب موسیٰ نے دیکھا, انہوں نے غصہ مار دیا اس کے منہ پہ, اور غصہ مارا مر گیا. وہ مرا تو یہ اس قوم سے فرار ہوئے, بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہنچے, دیکھا کچھ پانی کی جگہ ہے, لوگ جانوروں کو اپنے پانی پلا رہے ہیں, لیکن وہیں قریب میں پیڑ کے نیچے دو لڑکیاں اپنے جانور لیے کھڑی ہیں. یہ کڑی وہ شرم سے بیچاری حیا کے مارے الگ کھڑی ہیں. جناب موسیٰ کے نبی تھے, اور نبی نہ بھی ہوتے ایک ذمہ دار انسان کو بقول ہمارے استاد کے راستہ سب چلتے ہیں, لیکن علی کیسے راستہ چلتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. جی مثال کے طور پر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا
کہ جناب امام علی علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا ایک عورت ہے کہ جو پانی کا مشق یا لکڑیوں کا گٹھر لیے جا رہی تھی. آپ نے دیکھا، کہا کیا ایک دم فیصلہ کیا کہ عورت کا کام تو نہیں ہے، کیوں کر رہی ہے، ایسی کیا مجبوری اس کی؟ تو کیا ایسا ہے کہ بس مولا علی کو دکھائی دی تھی وہ، یا وہ راستہ چلتے ہوئے سب کو دکھی تھی؟ لیکن ذمہ داری کا احساس کسے ہوا؟ دنیا ایسے ہمیں راستے میں مجبور محتاج دکھ جاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہوئے چپ چاپ گزر جاتے ہیں. یہ علی کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی تو آئیں گے تو عورت کہتی ہے عورت کا کام نہیں ہے، یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ پرابلم میں ہے، کوئی وجہ ضرور ہے. پوچھا لاؤ یہ میں اٹھا دوں، پھر اٹھا کے لے کے چلے، بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا شوہر علی مولا علی کو یہ پہچانتی نہیں تھی، کہا میرا شوہر مولا علی کے ساتھ تھا، جنگ میں گیا تھا، وہاں شہید ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ہے نہیں کام کرنے والا، اس لیے لے جا رہی ہوں. مولا تڑپ گئے، مولا کہ میں اتنا لیٹ کیسے ہو گیا؟ لے کے گئے، بچے رو رہے تھے، یہاں نقطہ مارتے ہیں ہمارے استاد، اللہ ان کو دراز کرے. تو وہاں پر دیکھا کہ بھائی بچے رو رہے ہیں، 3 دن کا پاپا ہے، 3 دن کا پاپا ہے. مولا علی کو اور بے چینی ہوئی. مولا علی گئے، راشن لائے، لا کے اس سے کہا کہ یا تو میں کھانا پکا لوں تم بچوں کو سنبھال لو، یا تم کھانا پکا لو میں بچوں، لیکن کھانا آپ لڑکی ہو عورت ہو آپ کا کام ہے، آپ یہ کر لو، بچوں کو میں. تو مولا علی کبھی بچوں کو کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گھوڑا بن کے اپنے اوپر سواری کرا رہے ہیں. تو جملہ مار کہتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا لینا آسان ہے، دوسرے کو بچوں کو کھلا لینا کمال ہے. بچوں کو نہیں کھلا رہے ہیں، 3 دن کے پاپوں کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو راستہ سب چلتے ہیں لیکن علی کیسا راستہ چلتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو جناب موسیٰ نے دیکھا 2 لڑکیاں الگ کھڑی ہیں، حیا ہے ان میں، غیرت ہے. تو گئے، پوچھا، 2 بھی تو پلا رہے تھے پانی، ان میں سے کوئی بھی تو جا کے پوچھ سکتا تھا کہ 2 ہم رک جا رہے ہیں، آپ پلا لو پانی، آپ بیچاری الگ کھڑی ہو، آئیے آپ پلا لیجیے، ہم کر لیں گے، بعد میں پلا لیں گے. لیکن نہیں، سب کو دکھ رہا تھا کوئی کچھ. جناب موسیٰ نے کہا آپ یہاں کی، تو کہا کہ ہم ان کے بعد پلائیں گے. یہ سب پورے قوم جب پلا کے چلی جاتی ہے، جب پلاتے ہیں تو انہوں نے جناب موسیٰ نے کہا لاؤ میں پلا دیتا ہوں. ان کے جانور لے کے آپ نے انہیں پانی پلایا، وہ دونوں چلی گئی. جب چلی گئی تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آئی. الستحی، جملہ کیا ہے قرآن میں؟ الستحیاء، حیا کے ساتھ آئی. جو ایک لڑکی میں حیا پاک اس طریقے سے چلتی ہوئی آئی اور کہا ہمارے والد نے آپ کو بلایا. گئے تو کون تھے والد؟ جناب شعیب نبی. آپ سے واقعہ پوچھا بھائی تم کون اور کہاں سے؟ کہا میں موسیٰ ہوں اور میں ایسے ایسا ہو گیا. بات کیا ہے انہوں نے؟ پھر انہوں نے وہ قصہ وہ پوری داستان بیان کی. تو جناب شعیب نے کہا کہ آپ ظالمین سے نجات پا گئے، آپ نے لا تخف. جی، پھر اس کے بعد ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا انہو قوی، یہ قوی ہیں، ان کو آپ نوکری پہ رکھ لیجیے، نوکری پہ. تو جناب شعیب نے کیا کیا؟ اپنی ایک بیٹی سے آپ کہا کہ نکاح کر لو، شادی کر لو. شادی کرا. تو اب یہ جو واقعہ دیکھیے، جب یہ گفتگو میں آپ کو آپس میں بیان کر رہا ہوں تو کیسا لگ رہا ہے واقعہ؟ زندہ سا لگ رہا ہے، لائیو. تو یہ اہم ہے کیونکہ گفتگو کریکٹر کی آپس میں گفتگو کسی قصے اور داستان کو لائیولی زندہ بناتی ہے، تازگی بنتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس داستان کے جو اجزاء ترکیبیں ان میں سے اس کا سب سے زیادہ بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے، کیونکہ اس سے مقصد قرآن کا پورا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی. لہذا قرآن کے قصوں کے بارے میں بیان کر دیا. اب یہاں سے جو شروع ہوا تھا یہ درس، ایک درس میں تو قرآنی قصہ کہتے کسے ہیں، اور 3 درس میں یہ بتایا کہ جو داستان کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کا کس حد تک قرآن نے یوز کیا ہے، یہ بیان کیا. اب یہاں پہ تیسرا سوال آ جاتا ہے، اس سے اصل قرآن میں بیان کیے ہوئے ہیں بچوں کو نیند نہ آ رہی اور رات کو کہانی سنانے کے لیے. یہ اس میں بیان قرآن قصوں کے اہداف، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. کس ہدف اور مقصد سے علی اصغر غلام علی راغب شارح جراب رضی فرقان، کس ہدف اور مقصد سے قرآن مجید میں قصے بیان ہوئے ہیں وہی بیان کریں گے. میں نے 4 درس کا خلاصہ کر دیا.
اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں داستان کے اندر؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کریکٹر ہوتا ہے، ایک زمانہ وقت، ایک جگہ ہوتی ہے، اور گفتگو ہوتی ہے، اور کیا چیزیں تھی بیان ہوئی ہے؟ کریکٹر بتایا تھا، بہرحال قرآن جو ایک کہانی نارمل چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، نارمل کہانی ہوتی ہے وہ ان اجزاء میں بنتی ہے۔ قرآن نے ان اجزاء میں سے کس کو کس حد تک یوز کیا؟ ایک گفتگو کو چھوڑ کے باقی سب کا اسی حد تک یوز کیا ہے جس حد تک اس نے مقصد میں پورا اتر رہا ہو، اور اگر مقصد میں کوئی اثر نہیں ڈال رہا تو اسے یوز ہی نہیں کیا۔ کہیں وقت نہیں بیان کیا، کہیں جگہ بیان نہیں کی، کہیں پہ کریکٹر کا نام ہی نہیں بیان کیا۔ اور جہاں پہ کریکٹر اہم تھا وہاں نہ صرف اس کا بلکہ اس سے ریلیشن والوں کا بھی، جناب عیسیٰ کا بھی، ان کی ماں کا بھی بیان کر دیا نام مثلا۔ آئیے اب قرآنی قصوں میں گزشتہ افراد کے حالات اور پیش آنے والے حادثات و واقعات نہایت ہی پرکشش طریقے سے، دلکش طریقے سے اور دل نواز انداز میں قرآن میں بیان ہوئے۔ گزشتہ افراد کے حالات اور داستان کے جو اصل کردار کریکٹر ہیں ان کی شخصیت کو بھی واضح انداز میں پہچانوایا گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ بیان کرنے کے ہدف اور پیغام کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ کیا ہدف کیا ہے اس قصے کا؟ ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ قصہ فقط وقت گزارنے کے لیے اور تفریح کا سامان فراہم کرنے کے لیے ایسے ہی بیان کر دیا بغیر سبب کے، یا عبارت آرائی کہ ہم عبارت کیسے ہے دیکھو یہ دکھانے کے لیے، لطیفہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں بیان ہوئے ہیں اس کے چکر میں قصے کے ہدف اور پیغامات کو ہی بلا دیا گیا ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن قصے پڑھنے والے اور سننے والے مختلف پیغمبروں کی زندگی میں جو پیش آنے والے نشیب و فراز ہیں، اونچ نیچ جو پیش آئی، کبھی سختیاں کبھی آسانیاں، اس سے آگاہی تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یکساں رہن سہن اور اعتقادی یکجہتی کو بھی بخوبی درک کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ رہن سہن کیسا تھا ان کا، ان کے اعتقادات تمام انبیاء کے کیسے تھے، ایک جیسے تھے۔ پرانی داستانیں پڑھنے والے جہاں ایک طرف گزشتہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی سے آگاہ ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ فلاں قوم کامیاب ہوئی فلاں قوم ناکامیاب ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، دوسری طرف ان کے ناکام ہونے کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے، اور کامیاب جو قومیں ہوئی ان کی کامیابی کا سبب بھی بیان کیا۔ فلاں قوم قرآن میں قصہ یہ ہوا تباہ ہو گئی، وجہ کیا تھی؟ ناپ توڑ میں کمی کرتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ قصہ داستان پڑھ لیا فلاں قوم کا، تو آپ کو خالی بس قصہ ہی سننے کے مزہ آیا یا اس میں لیسن بھی ملا آپ کو کہ یہ قوم آخر میں تباہ ہو گئی، عذاب آ گیا، وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہ قصہ کا مورل کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی سے وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس کا کس لیے ہے یہ؟ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، کیونکہ اس سے تباہ ہوتی ہیں قومیں۔ فلاں قوم تباہ ہو گئی قوم لوط، کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ ہوتا تھا جو آج سرکاری لیگل طور پہ کر دیا گیا ہے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ لیگل طور پہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ بتائیں قرآن میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ظاہر سی بات یہی ہوگا، یہودیوں میں بھی یہی ہوگا ہے کہ فلاں قوم تباہ ہو گئی، جناب لوط کی قوم تباہ ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ان میں ہم جنس پرستی تھی، ہم جنس پرستی تھی، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، وہاں تو خالی لڑکے لڑکوں کے ساتھ تھے، آج لڑکی لڑکی کو بھی اجازت دے دی ہے۔ آج لڑکی لڑکی کو بھی اجازت، شادی ہو رہی ہے لڑکیوں کی، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے۔ آج دیکھو تو بتاؤ جو قومیں تباہ ہو چکی اس وجہ سے آج وہ لیگل طور پہ ہو رہے ہیں، تو تباہی کا وجہ یہ بھی ہے۔ تو قرآن میں جو یہ داستان بیان ہوئی اس لیے کہ بس آپ سنو اور ٹائم پاس کرو، یا وہ قومیں اگر تباہ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے، تاکہ ہم یہ بھی آپ نے دیکھا ہو بھائی جناب حالت یہ تھی کہ دو فرشتے آئے جناب لوط کے پاس عذاب کے لیے کہنے، قوم والوں نے دیکھ لیا آدمی کو، دیکھو بغیر تو لڑکے بن کے آئے تو خوبصورت، پہنچ گئے جناب موسیٰ کے گھر کو گھیر لیا جناب لوط کے، کیونکہ بھیا میری بیٹی ہیں ان سے شادی کر لو، کہ نہیں انہیں بلاؤ جو آئے ہیں۔ پھر فرشتے آئے تھے انسانی شکل،
رات میں نکل لینا یہاں سے. جناب نوح سے کیا کہا؟ رات کو رات یہاں سے نکل جانا، اللہ ان پر عذاب کرنے والا ہے. وہ نکل گئے تو کیا ہوا تھا؟ تباہ ہو گیا تھا. بیوی جاسوسی کرتی تھی. قرآنی داستانیں پڑھنے والے جہاں ایک طرف انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ گزشتہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی سے آگاہ ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کامیاب اور ناکامیابی کے اسباب بھی ان کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں، عیاں ہو جاتے ہیں، اور انہیں الہی سنتوں کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. مختلف کرداروں کی نجات کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب یونس نے ایسا ایسا کیا تھا، شکم ماہی میں چلے گئے تھے، انہیں نجات ملی ایک ذکر سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کی نجات کے طریقے بھی مل جائیں گے کہ اگر ہم کسی غلطی کر بیٹھے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے، اور اب تباہی سے واقفیت کے بعد وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں انسان؟ پھر عبرت. اور اگر سب کچھ بیان ہونے کے بعد بھی عبرت نہ حاصل کرے تو اس سے بڑا نالائق اور بیوقوف کون ہوگا؟ فلاں قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارے سامنے جیسا ڈیمو نہیں تھا کہ فلاں قوم اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی. حالانکہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے نبی نے انہیں بتایا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے، برا ہے، گناہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن ہم کیا بہانہ لائیں گے؟ قرآن نے تو ہمیں سب بیان کر دیا نا. کون سی قوم ناپ تول میں کمی؟ ہماری قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے. ملاوٹ سے تباہ ہوئی. دودھ میں پانی، اب تو دودھ میں پانی تھوڑی، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹیں. سب کیا ہے؟ گویا قرآن قصوں کے کچھ اہداف و مقاصد ہیں، یا لہذا قرآن میں جو قصے بیان ہوئے کچھ اس کا کچھ مقصد اور ہدف ہے. یہ کیا ہے؟ عبرت، نصیحت، نمونے عمل کی نشاندہی. آپ کو آئیڈیل بتایا گیا، اپنا آئیڈیل کون ہے؟ ایمانی جذبے جو ہے اس کو تقویت دینا، مضبوط کرنا ایمان کو. الہی سنت سے آشنائی کہ الہی سنت کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوگا. الہی ادیان کی یکجہتی، جو اللہ کے ادیان ہیں ان کی یکجہتی کو کہ دیکھو وہاں بھی توحید تھی تو یہاں بھی توحید ہے. اس کا مظاہرہ اور تاریخ بشریت سے صحیح آگاہی فراہم کرنا، انسانی تاریخ سے صحیح جانکاری. ان کے اہم ترین مقاصد، قرآنی قصوں کے یہ اہم ترین مقاصد یہ ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ اہم مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی ہے. اب ہم اس سبق میں اور اس کے بعد بھی جو ذکر مقصد ذکر ہوئے سب کو ایک ایک کر کے، جیسے داستانی اجزاء تھے، اجزاء ترکیبی ایک ایک کر کے توضیح دی تھی، اب اس کے مقصد جو ہے اس کی بھی ایک ایک کر کے مختصر توضیح کریں گے. سب سے پہلا کیا ہے؟ قرآنی قصوں کا ایک ہدف اور مقصد کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ